اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ برطانیہ کے لیے فلائٹ جو ان کی برطانوی سیفٹی ایجنسی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ ہے اسے پاکستان کو اجازت نہیں دی. معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے, نہ ہاں ہوئی نہ ہوئی. اگر ہاں ہوتی تو فوری طور پہ چیزیں آگے ہوتی, بلکہ پاکستان تو عید سے پہلے اپنا فلائٹ آپریشن پہلی فلائٹ بھی لے کے جانا چاہ رہا تھا وہاں پہ, لیکن اب وہ معاملہ کہہ لیں کھٹائی میں پڑ گیا. ساتھ ہی برطانیہ نے اپنی جو نارتھ اٹلانٹک ایئر لائن ہے اس کو پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کی سول ایویشن سے وہ کی. پاکستان تو ہم تو جو آئے ویلکم ہے, تو ہم تو بڑی خوش سلوبی سے اور خوش دلی سے ہر بندے کو کہتے ہیں قبول کرتے ہیں. تو ہم نے فوری طور پر ان کو اجازت دے دی. اب پاکستان میں اپنا فلائٹ آپریشن, اب ہمیں تو اجازت نہیں ملی لیکن ہم نے دے دی ہے. ایک منافع بخش روٹ ہے یہ. ابھی اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ورجن اٹلانٹک تھی غالباً, اس نے کچھ سال ڈیڑھ اپنا جو ہے فلائٹ آپریشن شروع کیا تھا. زلفی بخاری صاحب بڑے ایکٹیو تھے اس ٹائم, تو لیکن کچھ سال بعد ہی وہ کووڈ اور پھر سارے ٹائم کے بعد اس کا جو ہے فلائٹ آپریشن پاکستان سے ختم کر دیا گیا تھا. اچھا اب جناب یہ جو نارتھ اٹلانٹک ہے یہ شروع ہوگی, ڈائریکٹ جو ہے اس کا فلائٹ آپریشن ہوگا. جو ابھی تک اطلاعات ہیں پاکستان کے 3 ڈیسٹینیشن جس میں لاہور ہے, اسلام آباد ہے, سب سے زیادہ ٹریفک ان 2 شہروں کے لیے ہے. تیسرے نمبر پہ کراچی ہے. تو ہوپ فلی ان سٹیز سے ہی یہاں سے آپریشن ہوگا, اور وہاں لنڈن اور جو مانچسٹر جو وہاں کے ایئرپورٹس ہیں وہاں تک یہ جو ہے سارا اپنا معاملہ کریں گے. لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ کوئی تھوڑی سی نا وہ پھرتی دکھا گئے ہیں برطانوی نا یہاں پہ. ہمیں تو اجازت نہیں دی لیکن ایک اسی روٹ پہ اپنی ایک ایئر لائن جو ہے بحال کر دی. ابھی برٹش ایئر ویز اسلام آباد سے صرف چلتی ہے اور بڑی کم فلائٹس ہیں. میں نے ایک بار اس پہ ٹریول کیا امریکہ کے لیے, تو بڑی اچھی ایئر لائن, اور اس کا نام ہے آپ کو پتہ ہے کہ عالمی سطح کی ایک بڑی نان ایئر لائن ہے اور بڑا اچھا اس کا پورا معاملہ ہے.